रमजान के दिन आ गए, जलेबी लाई, पकौड़ी लाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई। मशहूर गानों की जो तर्जें हैं कि सुनते ही फौरन जहन गाने की तरफ चला जाए और ना चाहते हुए भी आदमी कुछ और तस्वुरात उसके जहन में आ जाए, ये मुनासिब नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, मेरी एज के बहुत सारे लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम बचपन में पीटीवी पर नाते सुना करते थे तो हमारे अंदर ये एहसास पैदा होता था, हमें यूँ महसूस होता था उन नातों को सुनकर कि काश हम भी दौरे नबूवत में पैदा होते, काश हम भी मदीने जाते, काश हम भी दौरे नबूवत में पैदा होते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जंगें लड़ते। ऐसे वाक़यात, ऐसे कलाम, ऐसी नातें सुनकर हमारे अंदर जज्बा ऐसे अजीब सा एक पैदा होता था, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे उनको सुनकर। और फिर हम ये भी सोचते थे उन नातों को सुनकर जिस तरह से फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। मतलब यूँ हमें महसूस होता था कि काश हम भी मदीने चले जाएंगे, एक दिन हमें भी बुलावा आएगा और हम भी मदीने की गलियों में घूमेंगे फिरेंगे, उन जगहों की ज़ियारतें करेंगे, उन गलियों की ज़ियारतें करेंगे, उन घरों की ज़ियारतें करेंगे जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी, जंगें हुई, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। कब गुंबद खज़रा के साए तले बैठकर हम अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगेंगे। उन नातों को सुनकर हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती थी। लेकिन वक्त बदल गया। अब जितने भी लोग नाते पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गानों की तर्ज पर नाते बनाते हैं। ये फील आने के बजाय, ये महसूस होने के बजाय उस नात को सुनने के बाद कि हम भी मदीने जाएं, बल्कि सबसे पहले हमारे दिमाग में वो गाना आता है जिस गाने की तर्ज पर उस नात को पढ़ा जा रहा होता है। उस म्यूज़िक, उस तर्ज, उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे यूँ लगता है कि ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम इस चीज़ से मना फरमाते हैं कि गानों की तर्ज पर नाते ना बनाई जाए। और बहुत सारे लोग ऐसी नातों को पसंद करते हैं और उन पर व्यूज़ भी बिलियंस में हैं। इतने व्यूज़ जिन्हें देखने के बाद आप खुद ही सोच में पड़ जाते हैं कि यार इतने व्यूज़ तो गाने पर नहीं आए थे जितने इस पर आ गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही नातों और कुछ ऐसे ही कलामों के बारे में बताने जा रहा हूँ। और साथ में रमज़ान ट्रांसमिशन में जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बात होनी चाहिए थी, वहीं उस प्रोग्राम को वायरल करने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे करके, झूठी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके लोगों को अपने शो की तरफ मुतवज्जह करना, ये सब कुछ भी दिखाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अगर आप अच्छा और बेहतर समझे तो उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की एक मशहूर म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के बारे में, जिन्होंने अपने टी सीरीज रीजनल चैनल पर बहुत सारे गीत और नगमे ऐसे डाले जिनमें अजीबो गरीब सी हरकतें कर रहे हैं गाने वाले और एक्टिंग करने वाले, और नाम इनको हमद और नात और कलाम का दिया गया है। लेकिन आप खुद ही देखकर अंदाजा लगाएं, इसको हम समझे, हम नात समझे, गाना समझे, क्या समझे। माहे रमजान आ गया, फिर माहे रमजान आ गया, टूटे टूटे हो गया दिल, टूटे टूटे हो गया। माहे रमजान आ गया, फिर माहे रमजान आ गया। 2011 में बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डबल धमाल। इसमें मलका शेरावत ने आइटम सॉन्ग किया था और गाने का नाम था जलेबी भाई। ये गाना भी बहुत हिट हुआ था और इसमें जो हरकतें हुई थी वो भी सभी को याद होंगी। लेकिन इसी गाने की तर्ज पर उन्होंने नात और हमद बनाई है, जिसे देखने के बाद मुझे खुद बड़ा अफसोस हुआ। जलेबी लाई, पकौड़ी लाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एतराज मैं ही करता हूँ, बहुत सारे उलमा इकराम इस पर एतराज करते हैं और अपने बहुत सारे बयानात में वो कहते रहते हैं कि गानों की तर्ज पर नाते नहीं बनानी चाहिए। ये लोटा पाक अभी बाजार से खरीद के लाया हूँ, लेकिन नहीं, उसमें अब दूध नहीं पिया जा सकता। जो तर्ज मुतबस्सिल होगी है किसी गाने के लिए, अल्लाह के नबी की नात का तकद्दुस ये है कि उस तर्ज में फिर नात ना पड़ी जाए। और भी बहुत सारे कलाम है, लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए मुझे यूँ अंदाज़ा हो रहा है कि टी सीरीज़ और जितने भी ऐसे लोग हैं जो म्यूज़िक कंपनी है और वो इस तरह के काम करते हैं, तो मुझे यूँ लगता है कि वो मुसलमानों के जज्बात से खेलना चाहते हैं, उनको गुस्सा दिलाना चाहते हैं। ऐसे काम करने के बाद वो शायद ये समझ रहे होते हैं कि रमज़ान आ रहा है तो हम इनको कोई तोहफा पेश करें, और बहुत सारे लोग ये सुनते भी हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि उलमा कराम इसके बारे में क्या कहते हैं। नात की बेअदबी है, गाने की तर्ज पे नाते बनाना
یہ ٹھیک نہیں. پاکستان میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جو مشہور گانوں اور فلموں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی نعت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. 2011 میں بالی ووڈ کی ایک فلم آئی تھی جو کہ بہت ہٹ ہوئی تھی. فلم کا نام تھا دبنگ. اس کا ایک گانا تھا تیرے مست مست دو نین. اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانیوں نے نعت بنا دی. سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ. تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین، میرے دل کا لے گئے چین، تیرے مست مست دو نین. انڈیا کی ایک فلم آئی تھی 1973 میں، یعنی کہ 1973 میں. فلم کا نام تھا لوفر اور اس کا گانا گایا تھا لتا منگیشکر نے. میں تیرے عشق میں مر نہ جاؤں کہیں. میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں. آج کل کچھ نعتوں کو لوگ گانے کی طرز میں پڑھتے ہیں، وہ ناجائز ہے. پھر 1972 یعنی کہ 1972 میں ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا پاکیزہ. اس کا ایک گانا تھا چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا. یہ گانا اس دور میں بہت ہٹ ہوا تھا، لیکن خود ہی دیکھیں کیا کیا. مل گیا تھا تیرے راہ چلتے. مل گیا تھا تیرے راہ چلتے چلتے. 2001 میں انڈیا کی ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا تم بن. اس فلم کے گانے اتنے زیادہ ہٹ ہوئے تھے کہ کئی سال تک لوگوں نے سنے تھے. نظر چاہتی ہے دیدار کرنا، یہ دل چاہتا ہے تمہیں پیار کرنا. ولایت ادھوری، شرافت ادھوری، علی کے بنا ہے عبادت ادھوری. نظر چاہتی ہے دیدار کرنا، یہ دل چاہتا ہے تمہیں پیار کرنا. ماضی کی انڈیا کی ایک ایکٹریس تھی جن کے چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں تھی. نام تھا ان کا جوہی چاولہ. ان پر ایک گانا پکچرائز کیا گیا تھا کہ ہم جیسا کوئی آپ کو دلبر نہ ملے گا. اس گانے کو دیکھا سنا پھر لوگوں نے کیا کیا آپ خود ہی اندازہ لگائیں دیکھ کر. ہم جیسا کہیں آپ کو دلبر نہ ملے گا. کوئی عورت نہ ملے گی. ہم جیسا کہیں آپ کو دلبر نہ ملے گا. پھر آج سے کچھ عرصہ پہلے رمضان کے حوالے سے ایک ایسا کلام آیا جس کے میوزک کو فیل کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے اس پر ڈانس کی ویڈیوز بھی بنائی اور بہت سارے لوگوں نے اس پر انگلی بھی اٹھائی. بہت سارے لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی. رمضان آیا روزہ رکھو جی. کورونا بیماری کا بہانہ کر کے. پھر اس کے بعد پاکستان کی ایک ایسی ایکٹریس ہے جنہوں نے پاکستانی فلموں میں، ڈراموں میں، شوز میں، انڈیا میں، بگ شو میں، کیا نام ہے، بگ باس میں، ہر جگہ پر ویلگیرٹی پھیلائی. ویلگیرٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار بولڈ سینز کیے. ان کا لائف سٹائل بہت زیادہ بولڈ تھا، ویلگیرٹی سے بھرا ہوا. ابھی بھی موجودہ زندگی میں بھی ان کو جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو بگ باس میں یا انڈیا کی کسی فلم میں کام کرنے کا موقع ملے تو کیا آپ کریں گی، تو انہوں نے کہا ہاں ضرور کروں گی. اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایسے سینز کرنے کے بعد جب تنقید کا سامنا ہوتا ہے آپ کو تو کیا محسوس ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں وہ میرا کام ہے، میں اس کو صرف کام لیتی ہوں. اگر میرے بولڈ سینز ہیں یا کچھ میں ایسی چیزیں کرتی ہوں تو وہ میرا کام ہے. لیکن رمضان آتے ہی انہوں نے بھی ایک کلام اور نعت پڑھی اور اس میں ان کی توجہ زیادہ تر اپنی ایکٹنگ اور اپنی ماڈلنگ پر تھی. اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ اگر اس طرح کے لوگ رمضان میں دین سکھائیں گے تو ہم کیا سیکھیں گے. اور بھی ایسے بہت سارے کلام اور بہت ساری نعتیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ سن کر حیران ہوں گے اور آپ کو ساتھ ثبوت بھی دوں کہ یار ان چیزوں کو دیکھیں، ان چیزوں کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی غلط ہے. کیونکہ بہت سارے علماء کرام، چاہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہوں، چاہے وہ ثاقب رضا مصطفی صاحب ہوں، چاہے وہ جتنے بڑے عالم ہوں، جس بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ان چیزوں کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں
کہ جتنی بھی نعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو گانوں کی طرز پر ہرگز نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اور گانوں کی طرز پر بناتے ہوئے پیچھے جو وہ ڈف اور میوزک اور ان چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں تو جس سے آپ کو فیل آتی ہے، ایگزیکٹ وہی فیل آتی ہے جو آپ نے گانا سنا ہوتا ہے۔ تو میں اپنے بہت سارے نعت خوان بھائیوں سے بہنوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار میں پڑھ رہی ہوں، اسے سن کر لوگوں کو احساس ہوگا، محسوس ہوگا، لیکن جب آپ اس میں ایکٹنگ، میک اپ اور اس کے ساتھ میوزک کے ساتھ ساتھ وہ طرز آپ سب کے سامنے پیش کرتے ہیں تو جو لوگ اس کو سنتے ہوئے گانے کو محسوس کریں گے تو گناہ پھر بھی آپ کو ملے گا۔ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جس طرح سے لوگوں کو جھوٹی کنٹروورسیز کریٹ کر کے دکھائی جاتی ہیں، جھوٹے جذبات دکھائے جاتے ہیں، کوئی کلام سنتے ہوئے بلا وجہ رونے لگ جاتا ہے، یا پھر کسی سے فیک کال کروا کر یہ سوال کروانا کسی لڑکی سے کہ اگر مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو کیوں نہیں ہے، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں اور شادی شدہ ہوتے ہوئے مجھے آفس میں ایک لڑکا بہت پسند ہے اور اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، تو مجھے کسی طریقے کوئی حل بتائیں کہ میں اس کے ساتھ بھی زندگی گزاروں اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی زندگی گزاروں۔ اور جویریہ سعود اس بات کو یہ سمجھ رہی تھی کہ لوگوں کو لگے گا کہ یہ کیسی بیہودہ لڑکی ہے جو ایسی کال کر کے عالم سے اس کا مشورہ پوچھ رہی ہے یا اس کا حل پوچھ رہی ہے، تو بہت سارے لوگ اب سمجھدار ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ٹی وی چینل مالکان جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کریٹ ہو، اور بہت سارے ایکٹرز ان باتوں کو بہت کلیئر کر چکے ہیں، اور اس طرح کی فیک چیزیں وہ بھی رمضان ٹرانسمیشن میں، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بہت ہی شرمناک بات ہے۔ جس طرح سے وسیم بدامی اور اقرار الحسن اپنا پروگرام کر رہے تھے اور وسیم بدامی اقرار الحسن کو کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کو تم نے نہیں دیکھنا، اب رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو وہ بتا رہی ہے کہ یہ کریم ہے، یہ بہت گاڑی ہے، یہ ایسی ہے، تو جیسے ہی وہ اوپر دیکھتے ہیں تو وسیم بدامی اس کو کہتے ہیں اقرار الحسن کو کہ ادھر نہیں دیکھنا، نیچے دیکھو۔ مطلب کیا تھا کہ تم جس کو بھی دیکھتے ہو اس کے ساتھ تمہارا ٹانکا جڑ جاتا ہے اور تم اس سے شادی کر لیتے ہو۔ تو بار بار رمضان ٹرانسمیشن میں اس طرح کی باتیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ رمضان ٹرانسمیشن، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا کیلیبر، آپ کا نام جہاں جس سٹیج پر پہنچ چکا ہے، آپ کو اس طرح کی حرکتیں نہ بھی کریں تب بھی آپ کا نام، شہرت، سب کچھ برقرار رہے گا، لیکن رمضان میں یہ سب کچھ کر کے کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور اسی طرح سے فہد مصطفیٰ اور باقی لوگ بھی اپنے پروگرامز میں اسی طرح کی کنٹروورسیز کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بلا وجہ کی ایسی باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چینل لوگ زیادہ دیکھیں، یہ پروگرام لوگ زیادہ دیکھیں۔ لیکن چلیں مان لیا آپ پورا سال یہ سب کچھ کرتے ہیں، رمضان میں تو کم سے کم احساس کر لیں، رمضان میں تو کم سے کم خیال کر لیں، رمضان میں تو کم سے کم کچھ ایسا دکھا دیں جسے دیکھنے کے بعد ہمارا بھی دل خوش ہو جائے اور ہم کہیں، جیسے ہم اس پروگرام کی تنقید، جس بیٹھ کر ہم تنقید کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ویسے ہی ہم بیٹھ کر یہ کہیں کہ یار ایک ایسا پروگرام آیا جسے سن کر آپ کا دل بھی خوش ہوگا، ایمان بھی تازہ ہوگا، وہاں پر ایسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں، ایسے بیانات دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب ہو، ثاقب رضا مصطفی صاحب ہو، اور بھی جتنے ایسے عالم ہیں جو آپ کی روح کو بھی رلا کے رکھ دیتے ہیں، ایسے بیانات ہوتے ہیں۔ ایک اور ہیں جن کا انداز ذرا پنجابی، مجھے معذرت کے ساتھ ان کا نام نہیں پتہ، لیکن معذرت کے ساتھ جس طرح ثاقب رضا مصطفی صاحب ہے اسی طرح سے وہ بھی ہیں، ان کے ایسے بیانات ہوتے ہیں، ایکسنٹ ان کا تھوڑا پنجابی سٹائل کا ہے لیکن کمال۔ جب بھی میں ٹک ٹاک یا کوئی انسٹاگرام کھولتا ہوں تو ان کے وہ بیان، وہ چیزیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ واقعات سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے، کیا وہ باتیں سناتے ہیں، کیا وہ حدیثیں سناتے ہیں، یقین جانیں اس طرح کے پروگرام لے کر آئیں۔ ریکویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ میری باتیں آپ کے دل میں اتار دے، اور میں کوئی مکمل انسان نہیں ہوں، میں خود بھی بہت گنہگار ہوں، لیکن کوشش ہے، ہم سب کوشش کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، والحمدللہ رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سمیر چودھری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔